اگر ہم زمین پر لاہور شہر کے بالکل نیچے زمین کی دوسری طرف جانا چاہیں تو ہمیں 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم زمین کی سطح پر سفر کرنے کی بجائے لاہور شہر کے نیچے زمین کی دوسری طرف ایک سیدھا سوراخ کریں اور اس میں چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ جی دوستوں، اگر ہم ایسا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم زمین کی دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کے سمندر میں نکلیں گے، جہاں سے قریب ترین ملک چلی ہے، اور وہ بھی 608 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لیکن اگر ہم ارجنٹینا سے زمین میں ایک سیدھا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سوراخ دوسری طرف چین میں نکلے گا۔ سائنسدان زمین کو زمین کی سطح کے بعد 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور۔ ناظرین، انسان آج تک ان تینوں حصوں کے پار نہیں جا سکا، اور اگر ہم زمین کی سطح پر سوراخ کرنا شروع کریں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر نیچے ہمیں ڈیول وارم ملیں گے۔ ڈیول وارم زیر زمین گہرائی میں رہنے والے واحد جانور ہیں جو انسان نے 2011 میں دریافت کیے تھے، اور پھر 3600 میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، زمین کی سطح کے 4000 میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، جہاں سے نیچے مزید سوراخ کرنے کے لیے ہمیں ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف درکار ہوگی۔ سوراخ مزید گہرا کرتے ہوئے جب 8800 میٹر نیچے پہنچے گا تو یہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی جتنا گہرا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انسان زمین کے اندر اس سے بھی آگے جا چکا ہے، اور کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے سائنسدانوں نے اب تک زمین میں 12,260 میٹر کی گہرائی تک سوراخ کیا ہے۔ اس گہرائی پر زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے، اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے 4000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سوراخ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کو اس مقام پر زندہ رہنے کے لیے سوراخ کے ارد گرد ایسی انسولیشن کرنی پڑے گی جو اس شدید درجہ حرارت کو سوراخ میں داخل ہونے سے روک دے، بصورت دیگر آپ اپنے سوراخ کرنے کے سامان سمیت پگھل جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ سوراخ کرتے کرتے 40,000 میٹر نیچے پہنچ جائیں تو یہاں سے زمین کی دوسری تہہ مینٹل شروع ہوگی، اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت 1000 ڈگری کے قریب پہنچ جائے گا، جہاں لوہا اور سلور پگھل جاتے ہیں۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ سٹیل نہیں پگھلے گا، کیونکہ سٹیل کو پگھلانے کے لیے درجہ حرارت کا 1370 ڈگری سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ سٹیل کی ڈرل سے زمین کی تہہ مینٹل، جس کے اوپر والی سطح چٹانوں سے بنی ہے، ڈرل کرتے ہوئے مزید نیچے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب آپ 1,00,000 میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کی سٹیل ڈرل کام کرنا چھوڑ دے گی اور پگھل جائے گی، اور آپ کو مزید نیچے جانے کے لیے کسی اور دھات یا ڈرل کی ضرورت ہوگی جو اس درجہ حرارت پر نہ پگھلے۔ ناظرین، اب جب آپ ڈرل کرتے کرتے 1,50,000 میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کو مزے ہی آ جائیں گے، کیونکہ یہاں آپ کو بے شمار ہیرے ملیں گے، کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدلتا ہے اور ہیرا وجود میں آتا ہے، اور زمین کی اس گہرائی پر آپ کو لوہے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی ہوئی ملے گی، جیسے آتش فضاں کا لاوا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس مقام سے زمین کے مزید تہہ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں تو 4,10,000 میٹر کی گہرائی پر لاوا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ناظرین، زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے، مگر چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتی کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مالیکیول پگھل نہیں پاتے، چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ڈرل کرتے کرتے جب آپ 3 ملین میٹر کی گہرائی پر پہنچیں گے تو آپ کو زمین کی تیسری تہہ آؤٹر کور ملے گی، اور یہ تہہ چٹانوں کی بجائے لوہے اور نکل سے بنی ہوتی ہے، اور اس مقام کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے برابر اور تقریباً 5 سے 6,000 ڈگری گرم ہے۔ یہ تہہ زمین کی انتہائی اہم تہہ ہے کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈز بنتی ہیں جو زمین کی سطح سے باہر نکل کر خلا تک جا کر ایک بیریئر بناتی ہیں اور زمین کی سطح کو سولر ونڈ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ زمین کی اس تہہ پر آپ کو لوہا اور نکل پگھلا ہوا ملے گا، اور ڈرل کرنے کے لیے کوئی سپر مٹیریل درکار ہوگا، اور انسان کی عقل نے اب تک کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی جو 6,000 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت کر سکے۔
नाज़रीन, इस मकाम पर आपको ड्रिल करते हुए दूसरा मसला ये दरपेश आएगा कि यहाँ कशिश शकल बहुत कम होगी और आपको कोई सुपर सबमरीन दरकार होगी जो इतने प्रेशर और हिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मज़ीद गहराई में जा सके। और जब आप आउटर कोर को ड्रिल करते हुए मज़ीद नीचे पहुंचेंगे तो तकरीबन 5 लाख मीटर नीचे आपको ज़मीन की इनर कोर मिलेगी जो कि जमे हुए लोहे की बनी हुई है। यहाँ पर कशिश शकल सिफर हो जाएगी और ज़मीन की सतह में सुराख करना आपके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी आप कामयाब हो गए तो तकरीबन 6.4 मिलियन मीटर नीचे आप ज़मीन के बिल्कुल वस्त में पहुंच जाएंगे और यहाँ से आगे ड्रिल करने के लिए आपको नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ क्लाइंब करना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अगर आप 6.4 मिलियन मीटर नीचे पहुंच गए तो फिर यकीनन वहां से ज़मीन की दूसरी तरफ क्लाइंब करते हुए निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ज़मीन के आर पार एक सुराख हो जाएगा। और अर्जेंटीना से चीन का सफ़र करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा और ये सफ़र आप सुराख की एक साइड से छलांग लगा कर करेंगे और ये छलांग आपको सुराख की दूसरी तरफ निकाल देगी। ज़मीन के सुराख में छलांग लगाने के लिए आपको और भी कई तरह की चीज़ें दरकार होंगी जैसे खलाई सूट जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके वगैरह वगैरह। लेकिन आज तक कोई इंसान ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ और मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा नामुमकिन ही दिखाई देता है। मगर एक चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता की है और अक्ल सलीम में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है।